بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت کی یہ داستان بھی عجیب ہے کہ غار ثور میں جس سوراخ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا، اس میں ایک سانپ تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں مبارک پر کاٹ لیا۔ جیسے ہی سانپ نے کاٹا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی اور زہر نے اثر کیا۔ ادب کی وجہ سے زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا، کہیں میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے، لیکن درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اور یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی تھی کہ جب آنسو گرا تو زمین پر نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا۔ چہرہ اقدس پر آنسو پڑتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما یبکیک یا ابا بکر، اے ابو بکر تو کیوں روتا ہے؟ رحمت للعالمین تیری گود میں ہے، اس حال میں بھی روتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بتا دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پاؤں اس سوراخ پر تھا، کسی موذی چیز نے پاؤں پر کاٹ لیا، جس کے زہر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور آنسو بھی گرے تو کہاں گرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر۔ کسی شاعر نے اس پر بھی مضمون باندھ دیا، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ سبحان اللہ! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسو شبنم کی مانند، اور میرے پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار گلاب کے پھول کی مانند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیوں روتے ہیں؟ عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زہر کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ چنانچہ تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس زخم کے اوپر لگایا، جس کی وجہ سے تکلیف بھی جاتی رہی اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ 3 روز کے بعد غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کہ اللہ کے محبوب، جب پیچھے چلتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ دشمن کہیں دائیں سے نہ جائے تو ادھر چلنے لگ جاتا ہوں، پھر ڈر لگتا ہے کہ کہیں بائیں سے نہ حملہ آور ہو تو ادھر چلنے لگ جاتا ہوں۔ جس طرح شمع کے گرد پروانہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، ایک عاشق صادق اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد یوں چکر لگا رہا تھا۔ جب نبی علیہ السلام معبد کے گھر کے قریب پہنچے تو بھوک کی وجہ سے آگے سفر جاری رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے معبد کی اجازت سے بکریوں کا دودھ نکالا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ جب نبی علیہ السلام نے خوب جی بھر کر پی لیا تو ابو بکر کو خوشی ہوئی۔ چنانچہ بعد میں کسی موقع پر یہ واقعہ سناتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، نبی علیہ السلام نے دودھ اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی پیاری مثال ہے کہ دودھ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے ہیں، اور محبوب حقیقی کا دل خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ حالانکہ بھوک صدیق کو نڈال کر رہی تھی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اہل مدینہ نے
دونوں مہمانوں کا استقبال کیا، مگر چونکہ انصار پہلے نبی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، لہٰذا وہ غلطی سے حضرت ابوبکر صدیق کے گرد جمع ہونے لگے۔ اتباع اتنی کامل تھی کہ تابع اور متبوع میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ رفتار، گفتار، کردار، چال ڈھال، لباس وغیرہ میں اتنی مشابہت تھی کہ نقل اور اصل میں کوئی امتیاز کرنا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے کہ رفتار، گفتار، کردار، چال ڈھال، لباس میں ہم مکمل حضور سے مشابہت اور حضور کی پوری پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی سننے والوں کو خوش و خرم رکھے، بیماریوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے